رہا الا ما امرتنی، سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ان اعبدوا اللہ، وہ کیا تھا؟ بس اللہ ہی کی بندگی کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں جب تک ان کے درمیان موجود رہا، ان کے درمیان گواہ رہا، یعنی ان کو اس بات پر میں نے قائم رکھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو تھا ان کا نگران۔ اس کے بعد کیا ہوا تجھے پتہ ہے، سینٹ پال نے کیا کیا اور کیسر و کسرا نے، کیسر نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر شے کے اوپر نگران ہے، گواہ ہے، خبردار ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اب اگر تو انہیں سزا دیتا ہے اس جرم پر، تیرے بندے تیرے کنٹرول میں، بھاگ تو سکتے نہیں، وَإِن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں بخش دیتا ہے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب سفارش اتنی سی ہے، رسول کے دل میں اب بھی ہمدردی ہے، چاہتا ہے کہ اس کی امت بچ جائے، لیکن جتنی بات کر سکتا ہے وہ اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو بخش دے تو سزا دے، تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی کر سکتا ہے۔ قال اللہ فرمائے گا جواب میں، یہ نہیں کہ میں تیری بات نہیں مانتا، وہ بات ہی اور ہے جو اللہ نے فرمایا، اللہ نے اصول بنا دیے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ چوتھی منزل سے چھلانگ لگائے تو نیچے گرے گا تو پھر جو کچھ ہوگا آپ کو پتہ ہے، تو جس نے یہاں گناہ کیے تو وہاں اسی طرح وہ بھی ہوگا، وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم، یہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ ایمان لائے تھے، اس کے تقاضے پورے کیے ہوتے، عہد کیا تھا اسے پورا کیا ہوتا، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات، یعنی یہ آج میں بھی اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو نہیں توڑ رہا، وہی چلیں، صرف سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے درمیان نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو کچھ ان کے مابین ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم یہ سورہ انعام، سورہ اعراف، جو دونوں صورتیں اکٹھی آ رہی ہیں، یہ مکی دور کی تقریباً آخری حصے میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ جو مکیات ہیں سب کے بارے میں یہ جان دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو جو پہلے آپ کی 4 سال ہیں، ان 4 سالوں میں وہ صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو آخری منزل میں آئی ہیں، سورہ کاف سے لے کے تو سورۃ الناس تک، یہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں۔ اور اس کے بعد اگر درمیانے جو 4 سال دیکھیں تو یہ وہ دور ہے جو سورۃ النور سے جو مدنی ہے اس سے لے کے تو یہ جو سورہ یاسین اور یہ والا جو ہے خوام میم جو ہے، یہ درمیانی 4 سالوں کی صورتیں ہیں۔ اور یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ سورہ انعام، سورہ اعراف، پھر سورہ ہود، یونس، یوسف، اور وہ جو آگے بنی اسرائیل، سورۃ النحل، سورہ کاف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو آخری 4 سالوں کی ہیں۔ اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آپ کے بال سفید ہو گئے، کسی نے پوچھا اچانک آپ کے بال سفید ہوئے، تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ 8-9 سال ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، اور سورہ ہود، سورہ انعام، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں لگتا ہے کہ بس اب عذاب آیا ہی آیا۔ جب اللہ کا رسول آتا ہے تو فیصلہ کن بن کے آتا ہے، اب یا تو قوم توبہ کرے گی، ایمان لائے گی، یا قوم ہلاک ہوگی۔ یہ نبی اور رسول کا فرق ہے، اور رسول آنے کے بعد قوم کو چھوٹ نہیں دی جاتی۔ تو اب گویا جو حالات و واقعات ہیں، قوم کو بات سمجھ میں آ چکی ہے، حجت قائم ہو چکی ہے، مان کے یہ دے نہیں رہے ہیں، تو اب گویا عذاب آیا کہ آیا۔ وہ کیفیت ہے جو آپ کو سورہ انعام میں بھی ملے گی۔ اور یہ یوں سمجھیے کہ آخری جو حجت قائم، جیسے ابھی ہم نے سورہ مائدہ پڑھی اور سورہ نساء کہ بنی اسرائیل پر اور نصارہ پر حجت قائم کر دی گئی، اسی طرح کی حجت ہے جس کا ذکر سورہ انعام اور سورہ اعراف میں ہے، جو قائم کر دی گئی بنی اسماعیل پر، یعنی مکے والوں پر۔ اور دیکھیے اس کے بعد اگلی جو 2 صورتیں سورہ انفال ہے اور سورہ توبہ ہیں، ان میں فصل کتنے ہیں؟ 8 سال کا فصل ہے، 6 سال کا تو لازمی ہے۔ اور ان میں جو مضمون آیا وہ کیا ہے؟
سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے اور سورہ توبہ میں فتح مکہ کا ذکر ہے، یا فتح مکہ کے بعد کے حالات کا ذکر ہے۔ دونوں کو جوڑیں کیا؟ غزوہ بدر سے اللہ کے عذاب کا آغاز ہوا جو ان کے ٹوٹنا شروع ہوا، اور اس کی تکمیل ہوئی ہے جا کے جو سورہ توبہ میں حکم آیا کہ کوئی مشرک اب آج کے بعد جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتا۔ یعنی پہلے جس طرح اللہ تعالیٰ ہلاک کر کے بستی کو پاک کر دیتا تھا، اب اس جنگ کے نتیجے میں جزیرۃ العرب کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے پاک کر دیا۔ تو یہ جو سورہ انعام ہے اس میں بھی لگے گا، اور سورہ اعراف میں بھی، کہ وہ عذاب اللہ کا بس آنے ہی والا ہے مکے کے اوپر۔ فرق ان دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ سورہ انعام میں یہ خبردار کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اس کی قدرتیں، اس کے کمالات۔ اور سورہ اعراف میں اللہ کے بڑے بڑے دن جو ہیں، قوم نوح جس دن ہلاک ہوئی، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، یہ ان بڑے بڑے دنوں کے احوال ہیں جو سورہ، بلکہ اور بھی کچھ واقعات ہیں جن کے ذریعے سے متنبع کیا گیا ہے۔ ان کے جو سورہ انعام ہے اس میں توحید کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے جو رب ہونا ہے، الہ ہونا ہے، اس کو بہت نمایاں کیا گیا، اس کے دلائل دیے گئے، ہر طرح سے جو بھی ان کے شرک تھی اس کا کلا کما کیا گیا، ان کے دلائل دے کر اسے غلط ثابت کیا گیا۔ سب سے پہلے اب دیکھیے وہی جیسے سورہ فاتحہ کا آغاز ہے، وہی انداز ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع کا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے جو کچھ اس کے اندر بھی ہے وہ بھی اسی نے بنایا۔ یہ اصل میں رب العالمین کا قائم مقام ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ وہی چیز ہے، خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے اندھیرے بھی رکھے اور روشنی بھی رکھی۔ ایک اندھیرے روشنی وہ ہے دن اور رات، اور ایک اندھیرے روشنی ہے خیالات میں، یعنی یہ کہ شرک ایک اندھیرا ہے، بلکہ کئی قسم کے شرک ہوتے ہیں اس لیے وہ جمع آیا ہے، اندھیرے ہیں۔ گمراہیوں کی صورتیں کئی ہو سکتی ہیں، اور ہدایت کی صورت ایک ہی ہے، لہٰذا وہ آیا ہے واحد، اس نے روشنی بھی بنائی اور اندھیرے بھی بنائے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ نان سینس ہے، جنہوں نے مکھی بھی نہیں بنائی ان کو اٹھا کے اس کے برابر کر دیتے ہیں جس نے سب کچھ بنایا۔ تو کتنی بڑی حماقت ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا، من طین، گارے سے یا مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر ایک اجل مقرر کی، جو بھی بنا اس نے مرنا ہے، تو اس کی تاریخ طے ہے کب اس نے مرنا ہے۔ یہ تو ایک فرد کی بات ہو گئی۔ دیکھیں قرآن مجید کی کوئی بھی تصور جو آپ کو کراتا ہے کیسے کراتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے والد صاحب فوت ہو گئے یا دادا فوت ہو گئے، دیکھیں نا ان کی ایک اجل تھی پوری ہو گئی۔ اب یہ ذہن میں رکھ کے ذرا اس سے پوری کائنات، وہ جو آسمان اور زمین بنائے اس پر بھی منطبق کرو۔ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، ایک اور اجل بھی ہے، عِندَهُ، وہ اس کے پاس ہے۔ یہ اصل میں پوری کائنات کی یا جو قیامت کا تصور ہے اس کو اجاگر کیا گیا۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم شک کرتے ہو کہ وہ یہ کیسے کرے گا۔ تم یہ جو عالم اصغر میں روز تم دیکھتے ہو قیامت ہو ہی رہی ہے نا، مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قیامت ہو، تو ایک بڑی قیامت بھی ہوگی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب یہ ذرا تھوڑا سا یعنی انداز اسلوب مشکل ہے، یہ اس کا معنی کیا بنے گا؟ تو وہ وہی بات ہے، یہ سارا ایک اعتبار سے یہ وہمی، خیالی، گمانی وجود ہے۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارے چھپے کو بھی، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو بھی، ویعلم ما تکسبون، اور جو تم اعمال کرتے ہو، جو کمائی کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور ان کے پاس نہیں آتی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی۔ اب یہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ ابھی جو نشانیوں کا ذکر آیا ہے یہ آفاقی نشانیاں ہیں نا، جو اللہ کی مخلوقات ہے وہ ساری نشانیاں ہیں، ان سے اللہ کو پہچانو۔ تو کوئی نئی سے نئی نشانی، نئی سے نئی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا مظہر ان کے سامنے نہیں آتا، اور اس سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی ہو سکتی ہے۔ الا کانوا عنہا معرضین، لیکن اس سے اعراضی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن وہ نگاہ عبرت سے نہیں دیکھتے، سبق حاصل نہیں کرتے۔ فقط کذبوا بالحق، تو جو حق ان کے پاس آیا یعنی قرآن، اس کا وہ جھٹلا چکے، انکار کر چکے۔ لما جاءہم، جب کہ ان کے پاس آیا۔ اب یہ دیکھا اس کا یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کا آیا ہوا حق اسے جھٹلا دیا جائے تو اس کے بعد پھر ایک ہی بات باقی ہے، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو یہ جھٹلا چکے، یہ پرفیکٹ ٹینس ہے نا، وہ نہیں یعنی یہ بات ہو چکی۔
فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو بہت جلد ان پر حقیقت کھل جائے گی جن باتوں پر یہ ہنستے ہیں۔ قیامت کیسے ہوگی اور کیسے یہ ہوگا، یہ حقیقت اب ان پر کھلنے والی ہے، دیر نہیں ہے، بس اب آئی وہ بات کہ آئی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، انہیں کیوں شک ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ کیا انہیں نہیں پتا؟ یہ دیکھتے نہیں ان سے پہلے کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے ویران کر دیں، جن پر سے ان کا گزر بھی ہوتا ہے، قوم لوط، قوم شعیب، ان کی بستیاں انہوں نے دیکھی ہیں۔ من قرن، بستیوں امتوں میں سے، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں بہت غلبہ دیا تھا، تمکن دیا تھا، وہاں جماؤ دیا تھا، ما لم نمکن لکم، ایسا وسائل دیے تھے جو تم کو نہیں دیے۔ دوسری جگہوں پہ آتا ہے اس کا 10واں حصہ بھی تمہیں نہیں ملا جو ان کے پاس طاقت تھی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے آسمان کو ان پر چھاجوں پانی برساتا بھیجا، یعنی خوب ان پر بارش برستی تھی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے چلا دی ان کے نیچے یعنی نہریں، یعنی خوب پانی وافر نہروں میں بھی، دریاؤں میں بھی، چشموں میں بھی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اس سب کے باوجود جب انہوں نے گناہ کیے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ نعمتیں ان کو جو ہم نے ہی دی تھیں، یہ اس عذاب کے رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکی۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں کھڑی کر دیں، پرانی ہلاک نہیں اٹھا دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اس میں ایک مضمون آگے بار بار آئے گا، میں ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ چونکہ جب سابقہ رسولوں کے اعمال بیان ہوتے ہیں تو اس میں ضرور کسی نہ کسی معجزے کا بھی ذکر آتا ہے۔ عیسیٰ کو علیہ السلام کے معجزے ابھی ہم نے پڑھے، اسی طرح جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا اور ید بیضا، یا جو 9 آیات بینات کا ذکر آتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اگر رسول ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اس طرح کے معجزے دکھاتے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ ایک آیت کا مطلب یہ بھی ہے، یعنی معجزہ دکھائیں آپ نے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ کی حکمت ہے کہ معجزہ نہیں دکھانا، وجہ اس کی ایک سمجھ لیجئے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے، قوموں نے کبھی مانا نہیں اور نہ ماننے کے بعد پھر عذاب آتا ہے، ہر قوم ہلاک ہوئی ہے جس کو معجزے دکھائے گئے۔ تو ایک تو اللہ اس لیے نہیں دکھانا چاہتا کہ بھئی ان میں ابھی چھانٹی کرنی ہے، لیکن اس سے اہم ترین بات یہ ہے کہ معجزے اس وقت دکھائے گئے کہ جب ابھی آپ کے تخیل اور تصور کی پرواز انسان نہیں کر سکتا تھا، ابھی وہ ذرا اس کے اتنا سوچ میں اتنی جو ہے نا وہ نہیں آئی تھی طاقت کہ وہ کسی تصوراتی شے کو گرفت میں لے سکتا، تو اسے معجزے دکھا کے وہ بات سمجھائی گئی۔ اب انسان ظاہر ہے سقراط گزر چکا ہے، افلاطون گزر چکا ہے، ارسطو گزر چکا ہے، اب انسان اس قابل ہے کہ وہ ان دیکھے حقائق کو اپنے تخیل میں لا سکتا ہے، لہذا معجزوں کے ذریعے سے نہیں، اپنی سمجھ، اپنی قوت پرواز جو تخیل کی ہے اس سے سمجھو۔ اب اللہ نہیں، یہ اب اٹھ کے اوپر آ گئے ہو، اس مقام پر اللہ تعالیٰ معجزے نہیں دکھائے گا، یہ اللہ نہیں دکھانا چاہ رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بعض مسلمانوں کے اندر بھی یہ خیال آتا تھا کہ بھئی ہوتا ہے نا یار، کیا ان کا مطالبہ کوئی اللہ پورا ہی کر دے تو یہ جو ہے نا کھٹ بٹ ختم ہو جائے، اتنا جھگڑا پڑا ہوا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ وہ کوئی ایسی بات ان کے سامنے لے آئے کہ سارے مسلمان ہو جائیں، تو کم از کم جھگڑا تو ختم ہو۔ تو ہر شریف آدمی چاہتا ہے کہ جھگڑا ختم ہو، تو اس طرح بعض مسلمان بھی اس طرح سوچ رہے تھے۔ اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ کیا ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، یعنی یہ تمہاری سادہ لوئی ہے، ایسا ہے نہیں کہ یہ معجزہ دیکھ کے مان جائیں گے۔ اگر ہم نازل کرتے آپ پر، اتار دیں آپ پر کوئی کتاب فی قرطاسٍ جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہو، فَلَمَّسُوهُ یعنی آسمان سے یہ اترتی ہوئی دیکھیں، فَلَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ پھر اسے اپنے ہاتھوں سے جا کے ٹٹول کے بھی دیکھ لیں کہ واقعی کتاب ہی ہے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر بھی کافر لوگ کہیں گے اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے۔ جس نے نہیں ماننا اس سے آپ کیسے منوائیں گے؟ بالکل نہیں مانے گا، قطعاً نہیں مانے گا، کیونکہ اب ان کے اصل میں جو ان کی خواہشات ہیں یہ سارا کچھ اس کے خلاف ہے، تو یہ اپنی چودراہٹیں نہیں چھوڑیں گے، اپنے مفادات کو کبھی ترک نہیں کریں گے، لہٰذا یہ بہانہ بنائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ اللہ نے ہی پیغام بھیجنا تھا تو فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ زیادہ آسان ہوتا ہے نا فرشتے کے ذریعے سے بات اللہ پہنچاتا، اپنا سفیر کسی فرشتے کو بناتا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے نا کہ جیسے ہم کسی کو، میں نے حکومت پاکستان پیغام کسی کو بھیجے تو لاجیکل ہے کہ پاکستانی کو بھیجے، کسی سفیر بنا کر کوئی پاکستانی ہو اسے بھیجے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو فرشتے ہوتے ہیں تو اسے تو چاہیے تھا فرشتہ بھیجے، لیکن اب اللہ کا جواب سنیں، اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے
ظاہر ہے اگر وہ ملکی صورت میں آتا تو یہ دیکھ ہی نہ سکتے، اور اگر دیکھنے کے قابل ہوتے تو ہلاکت سے دو چار ہو جاتے، مطلب وہ تحمل ہی نہ کر سکتے۔ فرشتہ دیکھنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم تو بھوتنا دیکھ کے بخار چڑھ جاتا ہے، تو فرشتہ دیکھ کے کیسے یہ بچتے؟ اور اس سے بھی اہم مسئلہ ہے جب غیب کو سامنے دیکھ لیتے تو امتحان باقی کیا رہنا تھا؟ اس لیے ہماری حکمت میں فرشتہ اتارنا ہے نہیں۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ اتارتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر معاملہ چکتا ہو جاتا، پھر یہ موقع نہیں ملنا تھا انہیں یہ جو چھوٹ ملی ہے۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر یہ مہلت نہ دیے جاتے، معجزہ دکھانے کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی۔ وَلَوْ، اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان کے پاس بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو مجبوری تھی کہ اسے انسانی شکل میں ہی بھیجنا پڑتا، تو جب ہم اسے انسانی شکل میں بھیجتے وَلَبَّسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو جس التباس میں شک و شبے میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس میں پھر پڑ جاتے۔ وہ دکھنے میں تو انسانی ہوتا، وہ کیسے بتاتے ہم کہ یہ فرشتہ ہے؟ تو لہٰذا وہ جو ان کا مغالطہ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا۔ یہ اصلاً مسلمانوں کو سمجھایا جن کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ انہیں دکھا دیے جائے کوئی نشانی، لہذا بتایا کہ نشانی نہیں دکھائیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، سمجھنے کی بات یہ ہے ہمیشہ جو آپ سے پہلے رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، جیسے آپ کا اڑایا جا رہا ہے، حق کو انکار کیا جا رہا ہے، ایسے ہی ہمیشہ ہوا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو پھر گھیر لیا ان جن لوگوں نے جو ہنسی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے حق کا، کس نے گھیر لیا؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس شے نے کہ جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ کہاں ہے قیامت، کہاں ہے عذاب، تو وہ جس کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے آ کے ان کو گرفت بلا کر لیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہو گھومو پھرو زمین میں، ثُمَّ انظُرُوا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے ہیں، یعنی آج تم جھٹلانے والے ہو، دیکھو جا کے کہ جنہوں نے پہلے جھٹلایا ان کا کس انجام سے دوچار ہوئے۔ قُلْ لِمَن مَا فِی، اب یہ ایک ان کا بات، یعنی جو ان کا استدلال ہے اس کو رد کرنے کے بعد اب ایک اور چیز کا اس بات کیا جا رہا ہے کہ جو شروع میں آیا تھا کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس نے بنائے تو مالک کون ہے؟ قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے مالک، کس کے ہیں آسمان اور زمین؟ قُلْ لِلَّهِ، فرما دیجئے اللہ کے۔ یہ بھی مانیں گے مالک تو وہی ہے۔ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ آسمانوں کا مالک اللہ کو مان لیتے ہیں، پہاڑوں کا مالک بھی اللہ کو مان لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا یہ میرے جسم کا مالک کون ہے، یہاں پہ اللہ کی مرضی ماننے کی، پھر یہ کہ مال میرا ہے میں اپنی مرضی سے اس کو جدھر چاہوں خرچ کروں، یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ اصول میں ماننے میں دشواری نہیں ہوتی، یہ جزو میں آ کے ماننے میں تکلیف ہوتی ہے۔ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی اگر رحمت نہ ہوتی تو ان کے جرم میں انہیں کبھی کا ٹھکانے لگا چکا ہوتا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ لازماً تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ قیامت کو بھی رحمت کے ساتھ جوڑ کے کیوں بیان کیا ہے؟ عدل، سب سے بڑی رحمت کیا عدل، اور قیامت کو عدل ہوگا۔ جو وفادار ہیں ان کو ان کی جزا ملے گی، ان کے وفا کا صلہ ملے گا، اور جو ظالم ہیں جنہوں نے دوسروں کے حقوق دبائے ہیں انہیں پوری سزا ملے گی۔ وہاں صحیح والا احتساب ہوگا، یہ جو ہے نا نیب والا احتساب نہیں ہوگا، اصلی والا احتساب ہوگا۔ تو اسی احتساب کا تو خواہش ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے تاکہ چور پکڑے جائیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، گناہگار ہیں، گناہوں پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں، تو ایمان اس لیے نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آسمان اور زمین تو اس کے ہیں ہی ہیں، اور جو رات کو سکون پکڑتا ہے، یعنی ہر وہ شے، ظاہر ہے ہر شے رات کو اپنے بستر کی طرف، اپنے جو بھی قیام گاہ ہے اس کی طرف جاتی ہے، پرندے ہوں انسان ہوں، والنہار، اور دن کو متحرک ہوتی ہے، روزی کی جستجو کرتی ہے، تلاش اللہ کے فضل کے لیے، تو وہ سب کا مالک وہی ہے، سب کا مالک وہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کیا اللہ کے سوا میں کسی کو ولی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اسے چھوڑ کر؟
تو گویا بندہ مومن کا ولی اللہ ہوتا ہے، اور کسی اور کو ولی بنانے کے لیے اللہ کے مقابلے میں تیار نہیں ہوتا۔ وہ جو اولیاء والا پیچھے ہم پڑھائیں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اس کے علاوہ اگر آپ کی دوستی کسی سے ہو سکتی ہے تو اہل ایمان ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ وآمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ دوستی کا محدود دائرہ ہے۔ اور ظاہر ہے ان سے بھی محبت کیوں ہوتی ہے؟ رسول سے بھی محبت اللہ ہی کی محبت کی ایکسٹینشن ہے، اور یہ ایمان والوں کی محبت اللہ کی محبت میں ان کی زیارت کا شوق ہوتا ہے نا، کہ وہ اللہ والے ہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسے کھلانے کوئی نہیں آتا، بلکہ مطلب یہ اسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس حاجت سے بلند ہے، پاک ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اب اس اللہ کو رب ماننے کا، اللہ کو الہ ماننے کا، اللہ کو ولی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار بنوں، پہلا فرما بردار، اور کوئی بنے نہ بنے میں تو ہوں، میں تو بنوں گا، میں تو اللہ کی مانوں گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مت بنو شرک کرنے والوں میں سے، ان سے کٹو، اللہ کے بنو۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ بڑا دن کون سا ہوتا ہے؟ یہ آگے وضاحت آئے گی، سورہ اعراف میں بھی آئے گی کہ جس دن قومیں ہلاک کی گئیں دنیا کے اعتبار سے بڑا دن وہ ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا، جس دن کوئی سپر طاقت ختم ہو گئی، تاریخی اعتبار سے ہم کہتے ہیں جی یہ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ 9/11 کو حملے ہوئے نا تو وہ کہتے ہیں دنیا بدل گئی، پہلے دنیا اور تھی اور 9/11 کے بعد کی دنیا اور ہے، تو اسے آپ تاریخی دن کے طور پر نہیں دیکھیں گے۔ تو جس دن اللہ نے پوری قوموں کا جنازہ نکال دیا، پلٹ دیا ان کو، تو وہ تاریخی دن ہے، بڑے دن ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو یہاں تم کے اوپر بڑا دن آنے والا ہے، اس دن کی مصیبت مجھ پر بھی پڑے گی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو۔ من یصرف عنہ یومئذ، اور ایک بڑا دن وہ ہے جو قیامت کا ہے، تو جس پر سے اس دن وہ عذاب ٹل گیا، فقد رحمہ، اس پر اس نے رحم فرمایا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، واضح طور پر کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف سے دوچار کر دے، کوئی تکلیف، بخار آ جائے، کوئی ضرر ہو جائے، نقصان ہو جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتا مگر وہی۔ اب پتہ چلا حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس مشکل میں آپ آ گئے ہو اسے کھول کوئی نہیں سکتا مگر وہی کھولے تو کھولے، اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، بھلائی سے نوازنا چاہے، کچھ انعام دینا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کا ہاتھ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ پوری طرح قابو یافتہ ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور یہاں بندوں سے مراد کافر سارے شامل ہیں بیچ میں، اپنی ساری مخلوقات کے اوپر اس کا ٹوٹل کنٹرول ہے، کوئی اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے، سب اس کے قابو میں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی ان سے پوچھو گواہ کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ سے زیادہ سچی گواہی کون دے گا؟ بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے اللہ، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے۔ شہیدٌ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے۔ اب یہ وہ خطرناک بات ہے، اس کا پیغام میرے پاس آیا تھا، میں نے تم تک پہنچا دیا، اور تم کل انکار کرو گے نہیں پہنچا، تو یہ میری جو میں نے ذمہ داری ادا کی ہے، اس کا گواہ کون ہے؟ وہ خود ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہ وہ ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، فرشتہ آیا ہے، تمہارے پاس نہیں، میرے پاس آئے ہیں، اور میں نے وہ بات اب تم کو بتا دی ہے۔ تو وہ فرشتہ لے کے اس قرآن کو میرے پاس آیا، لِأُنذِرَکُم بِہِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں۔ خبردار کس ذریعے سے کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے، تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں۔ وَمَن بَلَغَ، قیامت تک یہ قرآن جس کے پاس بھی پہنچے اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہیں، کوئی الہ ہیں، کسی نے کوئی شے بنائی ہے آسمانوں اور زمین کے اندر؟ ظاہر ہے آلہہ ہونے کے لیے، الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مخلوق بھی ہو، تو مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، اب کوئی اور آلیہ بھی ہے کیا؟
قل لا اشہد، فرما دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا، قل انما ہوا الہ واحد، اب وہ دیکھیے یہی بات آ گئی، کہہ دیجئے وہی واحد الہ ہے، کیوں؟ وہ واحد خالق ہے، تو جب اس نے بنایا تو وہی حکم دینے کا حق بھی رکھتا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، اعلان برات کرتا ہوں، بیزار ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں ان نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک روادارانہ انداز ہے کہ تم یہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی یہ وہی اگر اللہ کی طرف سے نہ آئی ہو، میں پاس سے گھڑ کر تمہیں سنا رہا ہوں تو سب سے بڑا ظالم میں ہوں۔ او کذب بآیاتہ، لیکن اگر میں ظالم نہیں ہوں تو یہ آیات اللہ کی ہیں، تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس کی آیات کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالموں کو رایاب نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے ہم دو میں سے ایک کوئی تو ظالم ہے، اب ہر شریف آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ان دو کرداروں میں سے ظالم کون ہو سکتا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم انہیں جمع کریں گے سب کے سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، یعنی جو تم نے اللہ کے شریک بنائے تھے وہ کہاں ہیں، جن کے بارے میں تمہارا بڑا گھمنڈ تھا، وہ کام آئیں گے، مشکل کشائی کریں گے، بلکہ یہ کہ اللہ سے چھپا کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ہیں نا ایسے ایسے بزرگ کہ جنہوں نے اپنے جو ہے نا وہ مریدوں سے گویا انہیں تسلی دی ہوئی ہے کہ تم فکر نہ کرنا، ہم بیڑا پار کر دیں گے، تم دیکھتے رہنا، ہم اللہ کو باتوں میں لگائیں گے، تم پیچھے سے نکل جانا، چلے گا۔ تو کہاں ہیں وہ جنہوں نے تمہیں دنیا میں لارے لپے لگائے تھے کہ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے؟ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جن کا تمہیں بڑا زوم تھا، جن کی غیرت بھی کھایا کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کی دلیل نہیں ہوگی، چال یہاں سمجھ لیں فتنے، پھر وہ ان کے پاس ایک ہی چال رہ جائے گی، فریب، الا ان قالوا، سوائے اور کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک تھے ہی نہیں، ہم کبھی بھی مشرک نہیں تھے۔ یہ تو پتہ نہیں کس نے ہمارے پیچھے جو ہے نا یہ بہتان باندھ دیا ہے، ہم تو بالکل موحدین، موحد کامل تھے۔ اب بس یہ تھا وہ جس پر غیرت کھاتے تھے، جب دیکھا نا اللہ تعالیٰ کا اصل غضب، سب ہوا ہو گیا۔ تو یہ غضب تو اللہ دنیا میں بھی دکھا سکتا ہے لیکن دنیا میں نہیں دکھا رہا، تو یہ اختیار دیا ہے، شکر گزار بنتے ہو یا نہیں بنتے۔ تو یہ گویا مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے ان کو جس امتحان میں رکھا ہوا ہے ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے اپنے ہی اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو اس سے پہلے افترا کیا کرتے تھے سب ان سے گم ہو گیا۔ سارے فلسفے غیب، سارے بت وغیرہ جن کے لیے جو ہے جان چھڑکتے تھے، آج ان سے بری و ذمہ ہو گئے۔